شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زانی کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ زنا سے توبہ کرنا، زنا کی سزا کیا ہے؟ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا اور ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی اور ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ نے حکم دیا اور اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا سا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ اے اللہ، جو گناہ آپ کی عافیت دینے کے باوجود عافیت میں دھوکہ کھا کر لیا ہو، یا تیری نعمت کو غلط ناجائز استعمال کیا ہو، یا آپ کے رزق کی وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یا عمل تیری رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن نفس کی شہوت کے غلبے سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہو، اس کی معافی دے دے۔ اے اللہ، کوئی گناہ تھا میں نے رخصت سمجھ کر لیا، جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر لیا، تو آج اسے بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر لیے لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا۔
الہی میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو اس سے بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دیجیے۔ اے اللہ، جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں، میرے ہاتھ بڑھے ہوں، میری نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ ہوئے ہوں، آپ کا رزق بے جا برباد کر دیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا، میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا، اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے زیادہ دیا، میں نے گناہ اعلیٰ اعلان کیا، لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا، میں گناہ پر اصرار کرتا رہا، آپ برابر عمل فرماتے رہے، پس اے اکرم اللہ کریمین میرے سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے، جس گناہ کی کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور ان کے وبال میں ابتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے، ایسے سب گناہ میرے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیرے دوستوں کے خلاف چلا، تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو، اہل اطاعت کی مخالفت، اہل معصیت سے جا ملا ہوں، ان کا ساتھ دیا ہو، الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، جن گناہوں کے باعث ذلت و شعاری میں آ گیا ہوں یا تیری رحمت ہی سے نا امید ہو گیا ہوں یا اطاعت کی طرف آنے سے گریز کر رہا، اپنے گناہ کو بڑا سمجھ کر نا امیدی پیدا کر لی ہو، اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندھیروں میں تیرا حکم توڑا، یہ صرف میری نادانی ہی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں سوائے آپ کی رحمت کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ، مجھے قلب سلیم عطا فرما اور مجھے معاف فرما۔ اے اللہ، آپ نے قلب کو پاک کیا، میں نے گناہوں سے ناپاک کر لیا، آپ نے پردہ رکھا، میں نے خود اس کو چاک کر دیا، اپنے برے اخلاق کو مزین کیا اور نیک بنا رہا، ایسے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں اور آپ کی وعیدوں اور ڈرانے کی آیات سے لاپرواہ ہو گیا ہوں اور سرکشی کرتا رہا، الہی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بوقت مصیبت تیرے سوا کسی دوسرے کو پکارا ہو اور غیر اللہ سے امداد کی دعا کی ہو۔ اے اللہ، گناہ تو بڑا تھا مگر نفس نے معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈرا نہ رکا، الہی ان کی بھی معافی دے دے۔ اے اللہ، بہت سے گناہ بڑے تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور محض اس خیال سے میں کر گزرا کہ دیکھا جائے گا، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آپ بچنے کی توفیق دے دینا، اب میں معافی چاہتا ہوں، ایسے سب گناہ بخش دیجیے۔ اے اللہ، میں نے امانت میں خیانت کی ہو، خیانت مال کی ہو یا زبان کی ہو، اور نفس نے اس کو مزین کر دیا اور میں اس میں مبتلا ہو گیا، یا شہوانی خیانت کر لی ہو، یا کسی گناہ کرنے میں امداد دی ہو، یا کسی بھی طریقے سے اس کو گناہ کرنے پر قوت پہنچائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو، کبھی کوئی نصیحت کرنے والا آیا، میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، کسی قسم کی اس کو اذیت دی ہو یا تکلیف پہنچائی، یا کسی حلیے کے ذریعے اس کو ناحق ستایا ہو، اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔